बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हम इश्क़ इमरान की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बहुत से अहम वाक़यात जो हैं हो चुके हैं, उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की पार्लियामेंट से आज खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने पाकिस्तान का भी ज़िक्र किया। तो आज पहली दफ़ा पाकिस्तान के लोगों ने इज़राइल की पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो लाइव अपने टीवी चैनल्स पर देखी और उसमें पाकिस्तान का भी ज़िक्र आया और उसमें ट्रंप साहब बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि ट्रंप साहब की जो तकरीर है, इसका जो गज़ा का अमन मंसूबा है उस पर कोई अच्छा असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने आज अपने आप को एक अमन का बहुत बड़ा अलंबरदार करार दिया है। और इसके अलावा एक और जो अहम वाक़या है वो ये है कि जो भारतीय मीडिया है वो अफ़गान तालिबान का बड़ा दीवाना हो गया है, बहुत फ़ैन हो गया है और अफ़गान तालिबान की बड़ी तारीफ़ें कर रहा है। और ये इसलिए बड़ा अहम है कि कुछ अर्सा पहले तक ये जो भारतीय मीडिया है ये अफ़गान तालिबान के बहुत ख़िलाफ़ था और ये इल्ज़ाम लगाता था कि पाकिस्तान जो है वो इनकी सरपरस्ती करता है। तो अब ये उनका दीवाना कैसे हो गया, क्यों हो गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आज जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो नए वज़ीर आला बने हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने जो आज पहली तकरीर की है उस तकरीर में उन्होंने इश्क़ इमरान का जिक्र किया। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहाँ पर सिर्फ इमरान खान की चलेगी। इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो है इकदाम उठाने शुरू कर देने हैं। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ, वार्न करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। इंशाल्लाह हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा और अवाम ही रियासत है और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान ही रियासत है। इमरान खान ही रियासत है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं इश्क़ इमरान में मारा गया तो उसका मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तो अब इस पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर अमीर मुकाम साहब, वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर, और जनाब शाहिद खटक साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। तो शाहिद खटक साहब आपसे शुरू करें। शाहिद खटक साहब, ये बताइए कि आप कौमी असम्बली के रुकन हैं और ज़ाहिरी बात है आपका ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा से है। तो ये बताएं कि जो सुहेल आफरीदी साहब ने आज जो तकरीर की है, पहली तकरीर, उसमें जो उन्होंने एक दो टोक अंदाज में कहा कि रियासत इमरान खान है और मैं इमरान खान की रहाई के लिए काम करूंगा, तो आपको लगता है कि रियासत जो है वो उनको हलफ उठाने देगी या उनका हलफ हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुहेल आफरीदी इसी रियासत का चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से, जिसको पाकिस्तानी कौम ने 2/3 मेजॉरिटी से नवाजा। आपको जो अपोजिशन की तादाद खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रही है, तो इसमें 18 छोड़ के बाकी सारे मखसूस नशिस्तें हैं जो हमारी हिस्से की मखसूस नशिस्तें थी जो दीगर जमातों में बांट दी गई थी। तो अगर हमें मखसूस नशिस्तें मिलती तो आप देखते कि हमारी हुकूमत इससे भी ज्यादा मजबूत होती। और उन 18 में भी आधे से ज्यादा फॉर्म 47 के जरिए लाए गए MPs हैं। तो रियासत का मतलब यही है कि आपको जब पाकिस्तानी कौम मैंडेट देती है, जब वो आपके साथ खड़ी होती है, और रियासत में अवाम जो है वो मेन सतून है, क्योंकि रियासत जो भी करती है, उसके जो भी पॉलिसीज होती है, अच्छा करती है, बुरा करती है, वो डायरेक्टली पब्लिक को इफेक्ट करती है। तो सुहेल आफरीदी के कहने का यही था, उन्होंने जो पैगाम देना था कि इमरान खान साहब की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की जो डायरेक्शंस आएंगी, उनका जो विजन होगा, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इम्प्लीमेंट करेगी। और आपको पता है कि हमारा लीडर कैद में है, तो उनकी रिहाई के लिए जो पॉलिटिकल पुरअमन जद्दोजहद है, उस तरफ उन्होंने इशारा दिया कि हम उनकी रिहाई के लिए हर फोरम पे जाएंगे, अदालती महाज पे भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल महाज पे भी लड़ेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट भी करेंगे, हर उधर उन तमाम दरवाजों पे जाएंगे कि जहां से इमरान खान साहब की रिहाई हमें मुमकिन नजर आए। जी अमीर मुकाम साहब, ये बताइए कि जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उन्होंने अभी तक अली मीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, तो दूसरी तरफ जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, स्पीकर ने इलेक्शन करवा दिया।
تو کیا اب یہ مناسب نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے بھی آپ سے رابطہ قائم کیا کہ جی یہ معاملہ چلنے دیں، تو آپ ان کو حلف لینے دیں گے یا اس سے پہلے کوئی قانونی کارروائی کر رہے ہیں آپ؟ نہیں تو یہ تو حامد میر صاحب جس طرح اس نے بات کی میرے بھائی نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی میجارٹی ہے اور ان کی مرضی ہے، جس کو فارغ کرتے ہیں جس کو لاتا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، مگر اس کا جو طریقہ کار ہے اور پروسیجر ہے، ہمارے وہی اعتراض کو اس کو پراپرلی فالو نہیں کیا گیا، اور جب گورنر کو استعفیٰ موصول ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس کو منڈے کو دیکھوں گا، تو پھر اسی دن اعلان کیا گیا سنڈے کو کہ نامینیشن پیپر بھی فائل کر دے اور پھر الیکشن بھی اناؤنس ہوا، تو وہی طریقہ کار کو صحیح فالو نہیں کیا گیا اور اس کو فالو کر لینا چاہیے تھا۔ اگر پھر گورنر اس طرح ڈیلے کرتا، لمبا ہوتا، تو وہ ایک اور بات تھی، پھر یہ دوسرے آپشن لے سکتے تھے، مگر اس میں تو ٹائم بھی تھا ہی نہیں اور انہوں نے فوراً کر دیا، اور اس کا طریقہ کار ہے کہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے چیف منسٹر، اس کی کیبنٹ ڈیزالو ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ایک دو کبھی میں بھی اس طرح، اور پھر اس کی ڈیزالوشن ہوئی گیلانی صاحب کی دور میں، تو وہی طریقہ فالو نہیں کیا گیا، اس لیے ہم آبجیکٹ کر رہے ہیں، اور کورٹ میں بھی ابھی یہ کیس کیا ہے، آج پی ٹی آئی والے گئے، خود گئے اور چیف جسٹس نے ان کو سنا ہے اور کل اس میں دوبارہ تاریخ دی ہے۔ وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے اور چل رہی ہے، جو کورٹ فیصلہ کیے سب کو ماننا پڑے گا، جو بھی کہہ دیا ووٹ کے لیے کس طرح کہہ دیا اور آگے جانے کے لیے۔ مگر بات اصل یہ ہے کہ جو تقریر ہم نے سنی اس کی، وہ انتہائی بینگ اے پاکستانی اور اسپیشلی بینگ فرام کے پی کے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ ٹھیک ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اس میں شکی نہیں، اور عمران خان کی ووٹ کی وجہ سے آئے، اور اس کی بہن نے اس کو نامینیٹ بھی کر دیا ہے، اس کو آگے لائے، اس کا اختیار ہے، وہ تو اپنی جگہ بات ہے، مگر وہ ابھی صرف پی ٹی آئی کا ایک ورکر نہیں، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر بنا تو اس کو بات صوبے کی کر لینی چاہیے، اس صوبے کے عوام کو وہی میسج دینا چاہیے، یہ صوبہ عمران خان نہیں ہے، ورنہ پاکستان عمران خان ہے کہ اس کی بات کرے، اس کو کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دیٹ پروونس، اس کی بات کر لینی چاہیے کہ امن و امان کی کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے، میرے ساتھ کیا پلانز ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا، یہ آپ کہتے ہیں، مگر آپ پھر اس کا الٹرنیٹ تو دے دے کہ اگر آپریشن نہیں ہوتا ہے، اور وہی جو ایکشن پلان سامنے آیا تھا نیشنل ایکشن پلان، اس پر عمل نہ ہو 2014 میں، تو آپ اس کے بعد کوئی اور چیز دے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ پلانز ہیں، سی ٹی ڈی کا یہ، پولیس کا یہ، اس طرح ہم امن لائیں گے، اس طرح پیس لائیں گے، تو وہی بات آپ کو کر لینے چاہیے، صرف یہ بات نہیں کہ سارے لوگ وہی، ابھی آپ حامد میر صاحب دیکھ رہے ہیں افغانستان کی بارڈر پر کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح وہی سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو، تو آپ اپنا دوسرا آپشن آپ کو دینا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ یہ آپشن ہے، یا امن لائیں گے اور پیس لائیں گے اور اس کو قائم کرنے دیں گے۔ اس طرح آپ کو نہیں کہہ لینا چاہیے کہ دہشت گردوں کی رحم و کرم پر اس کو چھوڑیں گے اور ان کو دیں گے، ہم ریزسٹ نہیں کریں گے، اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس کی بات آپ کو کر لینا چاہیے۔ اس سے پورے کے پی کے کی عوام کو بھی مایوسی ہوئی اور پورے پاکستان کو بھی مایوسی ہوئی۔ اس کو وہی کوئی پلان دینا چاہیے تھا کہ ہم تعلیم میں کیا کریں گے، صحت میں کیا کریں گے، اور کیا کام کریں گے۔ اس کو صرف یہ نہیں کرنا تھا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں، یہ بات تو اس کی تقریر جو ہم نے سنی، اس نے تو صرف یہ بات کی کہ ہم چڑھائی کے لیے آئے، احتجاج کا میں چیمپئن ہوں، گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ وہ احتجاج لوگ کرتے ہیں، ورکر کرتے ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں۔ جب کسی طرح اس طرح ذمہ دار عہدے پر آتا ہے تو پھر ان کو ذمہ دار باتیں کر لینا چاہیے کہ میں صوبے کو کس طرح کے لے کے جاؤں گا، کس طرح رن کروں گا، کس طرح امن لاؤں گا، کس طرح پیس لاؤں گا، کس طرح دوسرے ایشوز کو ریزالو کروں گا۔ تو اس نے تو آنے سے پہلے اس کا عہد بھی نہیں ہوا اور وہی اعلان جنگ کر دیا کہ میں لڑائی کیا کر دیا۔ امیر مقام صاحب، ایک انہوں نے اپنی تقریر میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، میں چاہتا ہوں ذرا شاہد خٹک صاحب ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ذرا سنیں جی انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے۔ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔
شاہد خٹک صاحب، جب انہوں نے یہ لفظ بولا کہ اب میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا تو اسمبلی جو ہے اس میں بڑے نعرے لگے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے عشق عمران میں مارا جاؤں گا؟ یہ تو اس نے شعر پڑھا اپنے لیڈر کے لیے، اور شعر و اشعار آپ کو پتہ ہے کہ تقریروں کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے۔ اگر آپ شہباز شریف آپ کو یاد ہو تو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو، وہ آپ کو حبیب جالب کی شاعری آپ نے ان کی تقاریر میں بھی سنی ہوگی۔ تمام پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ اشعار کا وہ لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، اور یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو آپ نے کیا دینا حق میں رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر آپ نے سیاسی مقدمات بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی اہلیہ کو بشرا بی بی کو گرفتار کیا ہوا ہے جو ایک باپردہ گھریلو غیر سیاسی خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے ہماری یاسمین راشد جو کہ کینسر کی پیشنٹ ہے، اور ان کو آپ نے 9 مئی کے ایک فراڈ کیس میں ان کو پچھلے 2-2.5 سالوں سے اریسٹ کیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ جو کہ ایک آئینی پوزیشن پہ رہا، جو گورنر تھا، اسی طرح ہمارے سینیٹر صاحب ہو گئے، اور ہمارے ابھی صنم جاوید، فلک جاوید، ہمارے بہت سے ایسے اسیرین ہیں جن کو انہوں نے پولیٹیکل بنیادی کے اوپر گرفتار کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ سہیل آفریدی کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور اس کی ٹاپ پریارٹی بھی ہے۔ تو اس نے اشارے میں بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے کم پہ میں کسی لیول پہ بھی بات نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بھی بات کرے گا، کوئی بھی اس میں کردار ادا کرے گا تو اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ لیکن شعر و اشعار جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکثر اوقات تقریروں کا حسن رہا ہے، تو یہ آپ اگر اس پرسپیکٹو میں لیں تو ایک یہ پیغام ہے، اور دوسرا یہ پیغام ہے کہ انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا شاہد خٹک صاحب، یہ جو انہوں نے ملٹری آپریشن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے، تو یہ جو اس وقت 3-4 دن سے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ جو ایک ٹینشن ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگر مرکز اور صوبہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ لوگ اٹھائیں گے جو کہ پاکستان کو ہنستا بستا نہیں دیکھنا چاہتے؟ میر صاحب اس پہ یا تو ہم عمران خان صاحب کا پیغام صحیح کنوے نہیں کر پا رہے، یا حکومت اس کو سننا نہیں چاہتی، یا اس پالیسی کے اوپر یہ لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ایک ڈیلیگیشن بنائے جس میں صوبائی حکومت کے نمائندے ہوں، ہمارے قبائلی عمائدین ہوں، ہمارے علاقے کے مشران ہوں، وہ جائیں، یا اس میں آپ مذہبی ہمارے رہنما ڈال دیں، وہ جائیں افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کریں، ان سے پوچھیں، ان کو وہ تمام حقائق ان کے سامنے رکھیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ کارروائیاں ہیں جو آپ کی سرزمین، ہماری سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو اگر ہمارا جرگہ ان کے ساتھ کامیاب ہو جائے تو ہمارے 70-80% جو دہشت گردی کے یا بارڈر پار جو مسائل ہیں وہ ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو 5, 10, 15, 20% کے جو ایشوز رہتے ہیں اسپیشلی ہمارے مرد ڈسٹرکٹ میں یا خیبر پختونخوا میں، تو اس کے خلاف پھر ہمیں وہاں پہ مقامی طور پہ اپنے عمائدین، اپنے مشران، ان لوگوں کا جرگہ بنا کے ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ ان کو ریاست کو چاہیے کہ ان کو آفرز دے کہ یا وہ سرنڈر کر دے یا ہمارے ملک سے جو ہے وہ باہر چلے جائیں۔ اگر ان کے کوئی گلے ہیں ہمیں ان کو سننا چاہیے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو منیمائز کریں گے تو جو باہر سے یا عراق کے یا کوئی ایسے ایجنٹس جو پاکستان کو یا خیبر پختونخوا کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی منیمائز ہو جائیں گی۔ ہمارا صرف یہ ہے، دیکھیں خیبر پختونخوا میں امن جو ہے یہ ہمارا پرائم گول ہے، یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے صوبے میں امن قائم کریں۔ اور کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس کے لیے ابھی ریسنٹلی ہماری صوبائی حکومت نے پولیس کو ویل ایکوپڈ کیا، پولیس کو 10 ارب روپے جاری کیے، اور سہیل آفریدی نے اپنی تقریر میں اعلان کیا ایز اے چیف منسٹر کہ میں اپنے پولیس کو مزید سٹرینتھن کروں گا، میں پولیس کو مزید وسائل دوں گا، اپنے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کو ان کو مزید سٹرینتھن کروں گا تاکہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف پولیس سٹرینتھن ہو اور پولیس ہی ان چیزوں کے ساتھ نمٹے۔ دیکھیں ہمیں مسئلہ ملٹری آپریشن میں ایشو کیا ہے میر صاحب؟ ایشو یہ ہے کہ جب آپ ادھر ڈرون حملہ کرتے ہیں تو ڈرون میں کولیٹرل ڈیمیجز ہوتی ہیں، ان کولیٹرل ڈیمیجز کی وجہ سے ادارے اور عوام کے بیچ ایک بہت بڑی خلیج آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی مٹر گولہ مارتے ہیں تو اس کے تو آنکھیں نہیں ہوتی، جب وہ گرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں دہشت گرد مرے ہیں یا عام بے گناہ شہری مرے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیجز نہ ہوں،
स्पेसिफाइड हो, टारगेटेड हो और ऐसा हो कि जिससे अवाम को नुकसान ना हो। देखिए हमारे तरीकाकार का इशू है, बाकी अमन के ऊपर इस वफाकी हुकूमत को ना हम मानते हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन अमन के मामले के ऊपर हम इनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं, हम इनको अपनी सजेशन देने के लिए भी तैयार हैं। अमन के मामले के ऊपर जो जो हमारी सिफारिशात इनको दरकार हो, हम इनकी, ये हमारी सुन लें, हम इनकी सुन लें, तो तब जाके हम किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं कि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जाके उधर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दें, वहां पे मकामी लोग हैं, उनका प्रेशर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर होता है। तो ये वो फार्मूला है कि इस फार्मूले के नतीजे में जब हम आगे जाएंगे, देखिए अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान डायरेक्टली टू प्रोपोर्शन टू खैबर पख्तूनख्वा एंड पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के जब हालात खराब होते हैं उसका इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, अफगान की जो हुकूमत है हमारा उनके साथ ट्रेड शुरू हो, उनके साथ हमारा कारोबार शुरू हो, ताकि एक इत्तेमाद साजी की फिजा कायम हो। देखिए तालिबान जो अभी वहां पे अफगान हुकूमत है वो इंडिया चले गए, तो इंडिया जब वो जाएंगे तो आपको पता है कि इंडिया के साथ अभी रिसेंटली हम संदूर 1 जो है हम लड़ चुके हैं, तो वो अफगानिस्तान को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। जब हमारे उनके साथ ब्रदराना ताल्लुकात होंगे, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। देखिए इस तरफ चाइना और सी पैक है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, गेम चेंजर है हमारे मुल्क के लिए, तो ताकि हमारे सी पैक इफेक्ट ना हो, आगे हम सेंट्रल एशिया तक अफगानिस्तान के जरिए हम अपना एक्सेस करें। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हम उनके साथ कारोबार करें, हमारे उनके साथ बेहतर ताल्लुकात हो, दहशतगर्दी में के खिलाफ वो हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करें, ताकि हमारी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ ना इस्तेमाल हो और हमारी सूबे में अमन आए, और उस अमन के नतीजे में मेरे खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टर्स आए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोग कारखाने लगाएं, लोगों को रोजगार मिले, जी, वो इस अपने पे घर का चूल्हा जला सके। ये है हमारा एक्चुअली। जी अमीर मुकाम साहब, तो आप को ये एक पॉजिटिव मैसेज नहीं मिल रहा कि शाहिद खटक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर वो आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन सूबे में अमन के लिए वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? नहीं, बात यह है कि बात करने की और जो करते और बोलते हैं, तो इसकी अगर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर वही इजलास जो हो रहा था और इसमें आर्मी चीफ और सारे लोग भी मौजूद थे, तो रात तक उन्होंने राजी किया कि हम इसमें आएंगे, अपने तजावीज़ देंगे, सबूतों के साथ बात करेंगे, और हम सब ने उनको वेलकम किया कि उनको आना चाहिए, और उन्होंने नाम भी दिए कि फलां बनने, मगर फिर ऐन वक्त पर उसमें हिस्सा नहीं लिया और अपने तजावीज़ भी नहीं दिया और उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया। वो तो एक और बात। मैं यहाँ से शुरू करूँगा उसकी जो आपने सवाल किया और शेयर पढ़ा, तो मैं ये बात करूँगा कि ये किसी की आज़ादी इन चीज़ों एहतजाजों से मुमकिन नहीं है। अगर उनकी जो लीगल टीम है, अदालत है, कोर्ट से वो गनाह है, अगर उसकी बेगुनाही हो तो वही साबित करना है। हम सब ने ये फेस किया है। अगर मैं खुद भी, मेरा बेटा भी जेल में रहा और मैं भी उधर 3 साल BBA मेरा, कितने 23-40 मुकदमात हम पर बनाए गए, हमने अदालतों कोर्ट में फेस किए। ये बात नहीं कि हम मुल्क को बिगाड़ दे और निकल जाए और उसको उल्टा करें। मुझे वो दिन भी याद है, मैं इसे रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था और नवाज शरीफ साहब को नाहल कर रहा था, हामिद मीर साहब, हम फवाद साहब के कमरे में बैठे थे, फिर नवाज शरीफ साहब भी खुदा हमारे साथ बैठ गया, और जब टक ये टीवी पर हम दे रहे हैं कि उसको नाहल कर दिया गया, फलाह हो गया, तो बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि हमें पूरे मुल्क को जैम कर लेना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, कलिस्तर करना चाहिए। मगर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इन लोगों का क्या कसूर है कि हम पूरे मुल्क को जाम करें और पूरी जिंदगी इस तरह मफलूज बनाए। तो मैं कहता उसका ये नहीं करना कि कोई जोर से कुछ ही नहीं करा सकते, वही मैसेज नहीं, क्या चीफ मिनिस्टर क्या करेगा और दूसरे क्या, वो तो कोर्ट से अदालत है, अदालतों में केस लड़े, उसकी बेगुनाही साबित करे, और वही कोर्ट से जिसको रिलीफ मिल जाता है निकल आता है। इस तरह मिसालें मौजूद नहीं है कि कोई जबरदस्ती आकर जेल के दरवाजे को तोड़ा और किसी को बाहर निकाला। माजी में भी जितने अटेम्प्ट्स किए गए उससे सूबे के अवाम को भी तकलीफ हुई है, पाकिस्तान की अवाम को भी तकलीफ हुई। वही जो बात कर रहे हैं वो हासिल नहीं हुआ और फिर भी हासिल नहीं। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ
کہ KPK is also part of Pakistan. اس میں یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اگر اسی طرح KPK میں دہشت گردی ہوتے ہے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, حکومت کے ریٹ ختم ہو رہے ہیں, سب کچھ اوڑ رہی ہے, تو مرکز اس پر خاموش نہیں رہ سکتا. یہ بات بھی نہیں ہو سکتی کہ سب کچھ ہونے دے, یہ جانے اس کے کام جانے. اگر کوئی شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, نہ نکلنے دے. حکومت کی ریٹ ختم ہونے دے. وہی دہشت گرد آ کے اور سب پر قبضہ کرے, کسی کو مارے, کسی کا کیا کرے, اس میں مرکز کا کوئی کام ہی نہیں, اس کو آنا ہی نہیں چاہیے. تو اسٹیٹ کو تو یہ ریاست اس کو کہتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. تو ان کو اس طرح باتیں, اس بات کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, قدر کرتا ہوں کہ اگر ان کی ذہن میں افغانستان کی بات آپ کرتے ہیں, افغانستان کی بات بالکل ان کی رائے کا احترام کر لینا چاہیے, ان کو اس میں اندر بیٹھنا چاہیے, مگر پالیسیوں ان کو نہیں مل سکتی. اس طرح تو پھر GB اور کشمیر والے کہتے ہیں کہ ہم خود انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کا کیا کام ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں. اس طرح تو پھر بلوچستان والے کہیں گے کہ ایران کے ساتھ ہم خود نیگوشیٹ کریں گے, اور پنجاب والے کہیں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ خود بات کریں گے. تو پھر مرکز کدھر چلا گیا؟ تو یہ بات اس طرح نہیں ہو سکتی. ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ بات کرتے, صوبہ نہیں کرتے. البتہ صوبے کی وہی رائے ضرور اگر اس میں شامل ہو تو اچھی بات ہے کہ وہ اپنی رائے دے دے, اپنا کنسنٹ دے دے کہ کس طرح ہونے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, اگر مذاکرات ہوئے اس کے نتائج بھی دیکھے. ابھی بھی ہماری بھرپور کوشش کی گئی, آج بھی جاری ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ افغانی ہمارے بھائی ہے, ہم ایک ہی لوگ ہیں اس بارڈر کے آر پار. اور یہ جنگ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام اور ان عوام کے درمیان نہیں ہے, افغانی کے درمیان. وہی افغانستان میں جو اس طرح لوگ ہیں, انڈیا کے جنگ جو بھی ہے وہی وسائل یوز کر رہے ہیں, ان کے درمیان ہے. ہمیں افغانیوں کو اور ہمیں اس کو اس اندازے میں نہیں لینا چاہیے. ابھی اسحاق ڈار صاحب ہمارا فارن منسٹر ہے, کتنی دفعہ گیا میں یہاں, ان کی ایمبیسڈر کے ساتھ کتنی دفعہ اسلام آباد میں ہم ملے, ہماری بات چیت ہوئی. اور وہی نقوی صاحب کتنی دفعہ گیا. ہم تو چاہتے بھی, آج بھی یہ چاہتے کہ وہ ہم نے, ہماری اس سے کوئی دوسری ڈیمانڈ نہیں ہے افغانستان سے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. ہماری یہ کوشش ڈے ون سے ہے, آج بھی ہے, کل بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا کہ ان کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ یہاں کی امن آپ کے لیے بھی بہتر ہے, یہاں کی خوشی آپ کے لیے بھی ہے, اور آپ کی خوشی ہمارے لیے بھی ہے. کہ وہ اچھا ایک اس پہ مزید بات کرتے ہیں, اس پہ مزید بات کرتے ہیں, لیکن جو اس کا فارن منسٹر گیا وہی آپ کی اسٹیٹمنٹ, اس کی اسٹیٹمنٹ سب کچھ انہوں نے وہی انڈیا میں کیا کہا اور کیا مذاکرات ہوئے اور کس طرح باتیں کی. میں یہ ویسے دکھ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اس طرح بات نہیں کی, پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم نے روس کو شکست دی, فلاغ کو دی. اگر آپ نے شکست دی تو ہم بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ تھے. آپ کے 50 لاکھ لوگ آئے, ہم نے ان کو جگہ دی, آپ کی ہر قسم سپورٹ کی. تو اسی طرح باتیں کرنا ان کو زیب بھی نہیں دیتا ہے, ان کی مفاد میں بھی نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں, یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم بھائیوں کی طرح رہے, ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرے, احترام کرے, اپنی سرزمینیں ایک دوسرے کے خلاف. اچھا اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میر مقام صاحب ایک مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے, اور بریک کے فوراً بعد ہم دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے جو عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی صاحب, وہ آج کل بھارت کے دورے پر ہیں, اور وہاں پہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. تو امیر خان متقی صاحب کی بھارت میں موجودگی کے دوران جو ارنب گوسوامی صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں, وہ پہلے طالبان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو یہ گوسوامی صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو افغان طالبان کی جو حکومت آئی ہے 2021 میں, یہ انہوں نے کہا تھا, یہ دراصل القاعدہ کی حکومت ہے. لیکن جب امیر خان متقی صاحب دلی پہنچے تو یہ گوسوامی کیا فرماتا ہے؟ تو گوسوامی صاحب کہتے ہیں کہ بھارت افغان بھائی پاکستان کہاں سے آیا, اور افغانستان کے ساتھ مل کے ان سے بلوچستان بھی چھین لو اور آزاد کشمیر بھی چھین لو. اور یہ صرف گوسوامی صاحب کی سوچ نہیں ہے, اس سے پہلے جو مودی صاحب ہیں یہ طالبان کے بارے میں کیا کہتے تھے, ذرا وہ بھی سن لیں. گڈ طالبان بیڈ طالبان, گڈ ٹیررزم بیڈ ٹیررزم, یہ اب چلنے والا نہیں. فیصلہ کرو کہ آپ آتنکواد کے ساتھ ہو
कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। अच्छा, अब शाहिद खटक साहब, इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि चलें, जब भी तालिबान से बात होगी तो अगर फ़र्ज़ करें आप भी उस डेलीगेशन में शामिल हों जो तालिबान से बातचीत कर रहा हो, तो क्या आप उनसे पूछेंगे कि ये जनाब इंडियन मीडिया जो है और इंडियन पॉलिटिशियन जो हैं ये क्यों कहते हैं कि जनाब आपके ज़रिए, यानी तालिबान के ज़रिए हम आपसे बलूचिस्तान भी छीनेंगे और आज़ाद कश्मीर भी छीनेंगे? इस साहब, इससे पहले जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, आपको पता था कि वो भी एंटी पाकिस्तानी थी या हमारे साथ उनके कुछ बेहतर ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन इमरान खान साहब उधर अफगानिस्तान गए, अशरफ गनी के साथ मुलाकात की, उनके साथ इन इश्यूज के ऊपर बातचीत की, क्योंकि उनके हमारे साथ कोई बेहतर ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन जो अभी मौजूदा हुकूमत है अफगानिस्तान में या अफगान तालिबान की, देखिए ये हमारे बड़े प्रो रहे हैं। जो इनका विजिट था देवबंद का, आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे मदारिस हैं, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, उनका भी जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो देवबंदी है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा, मैं जब उनसे गुफ्तगू करूंगा तो मैं उनको याद दिलाऊंगा कि जब आपके ऊपर मुश्किल दौर था, जब हमारे अफगान भाई, जब उनको हमारी जरूरत थी, तो हमने उनको यहाँ पे उनके घर बना के दिए, हमने उनको इधर बसाया, हमने उनको खाना दिया, हमने उनको इज्जत दी, हमने उनको घर बना के दिए, और उनको ये एक सेकंड के लिए भी एहसास नहीं होने दिया कि ये पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है। तो अफगान तालिबान के साथ एक बेहतर ताल्लुकात बनाना ये पाकिस्तान के मफाद में भी है, और वो इतने एंटी पाकिस्तानी भी नहीं है कि अगर एक विजिट उन्होंने अफगानिस्तान का कर लिया है, देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट विजिट भी होती रहती है कभी। अभी देखिए, अगर मैं आपको उसको एग्जांपल दूं रशिया की, तो देखिए जब अमेरिका के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात है या चाइना के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात है, तो अगर हम रशिया का विजिट करते हैं तो अमेरिका को उसके ऊपर इतराज हो सकता है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज है कि हम रशिया जा रहे हैं, या ऐसे मुमालिक जिनके ऊपर चाइना को इतराज हो सकता है, लेकिन हम उधर जाते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अपने मफादात को देखते हैं। इमरान खान साहब ने तो हमेशा अपने मफाद को देखा, मुल्क पाकिस्तान के मफाद को देखा कि मेरे पाकिस्तान का क्या मफाद है। तो हमें इंडिया की इन चीजों को छोड़ के हमें अपने मफाद देखना चाहिए कि हमारा मफाद क्या है। और रही बात इंडिया की, जी बलूचिस्तान ले लो, खैबर पख्तूनख्वा, इनसे ले लो। देखिए खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे पेट्रियोटिक सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है वो अपने सब हिलाली परचम के लिए जान देते भी हैं, जान लेते भी हैं, और हमने साबित किया कि पिछले 25-30 सालों से जो वार अगेंस्ट टेरर के नाम के ऊपर जो लड़ाई लड़ी गई हमारे इस खत्ते में, एक भी आपने कभी नारा नहीं सुना होगा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। अगर इतनी शिद्दत के साथ इतने शहदा किसी दूसरे सूबे ने पेश किए होते, ये तमाम चीजें किसी दूसरे सूबे में होती, तो आप देखते कि वहां पे अलहदगी की तहरीकें चलती। खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी अलहदगी की तहरीक नहीं चली। जब जो एरिया क्लियर हुआ है, जो दुकानदार को अपना दुकान वापस मिला है, उसके ऊपर उसने पाकिस्तान का झंडा जो है उसको रंग दिया है। अच्छा, पाकिस्तान हमारा है। और जी एक सवाल मैं अमीर मुकाम साहब आपसे करना चाहता हूं कि ये क्या आप इत्तेफाक करते हैं शाहिद खटक साहब से कि जितने भी मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वहाँ पे कोई अलहदगी की तहरीक नहीं चल रही और वहाँ के अवाम जो हैं वो बड़े मुहब्बे वतन अवाम हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि अफ़गान तालिबान से अगर बातचीत की जाए तो मसला हल हो सकता है? क्योंकि सऊदी अरब भी यही कह रहा है आपको। जी, मैं इस शायद ने बात की, इसमें कोई दूसरा राय नहीं, और मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को भी रियलाइज कर लेना चाहिए कि हम वही फ्रंट पर है, बॉर्डर पर है, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी शहादतें दी है, और वही चीज़ उसको वही रुकवा दिया। इसमें तो कोई बात दूसरी राय है नहीं है। और वही आप पूरा लिस्ट निकाले कि पाकिस्तान में कितना हुआ है, इसमें KPK में कितने हुए, लोगों ने किस तरह दलेरी से, उसके अवाम ने भी और सब ने उसका मुकाबला किए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ मिलकर। आप देख ले कि कितने सुइसाइड हुए, कितने खुदकश हुए। मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, 3 सुइसाइड तो मैंने खुद फेस किए, मेरे अपने रिश्तेदार सब कुछ उसकी उनमें शहादतें हुए, 4 और हमले हुए। इस तरह हर एक बंदे की अपनी एक हिस्ट्री दास्तान है। इसमें सबको ये मानना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए अक्सर हम देखेंगे जो जिससे भी ताल्लुक रहा और पाकिस्तान के साथ वफादार रहा, कमिटमेंट उसकी रही, और इंशाअल्लाह ताला ये सुबह वही सुबह है जो रेफरेंडम में
वही KPK में रेफरेंडम हुआ कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, तो रेफरेंडम के जोर से, रेफरेंडम से उनसे पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। ये एक हिस्ट्री और तारीख है, इसमें दूसरी बात नहीं है। दूसरी बात ये रह गई मुज़ाकरात की, अभी बार बार तो मैं देवबंद की बात हो गई, तो मैं कहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब भी वही किया, और फिर उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया उसके लोगों ने, वो भी सबके सामने, मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं कर लेना चाहता हूँ। तो उससे और किसको भेजे, उसके जरगे भी गए, पाटा के लोगों के जरगे भी गए, जरगा लेकर गए, मौलाना फजल रहमान साहब भी, दूसरे भी, और दूसरे लोग भी गए। अभी भी लेटेस्ट हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गया, इंटीरियर मिनिस्टर भी गया, दूसरे वज़रा भी गए, उनसे वही मुज़ाकरात किए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मगर उसको अगर हामिद मीर साहब इंडिया से बेहतर मिलता है, उनको ये नहीं कर लेना चाहिए कि अगर इंडिया उसको सब कुछ ऑफर करता है कि खुद पाकिस्तान का मुकाबला नहीं किया, तो अभी ये सोचा कि आओ और उनको सपोर्ट करो, जिस तरह उसने बात की, तो वही उसको जाना, उसकी झूली में बैठना और चंद चीजों के लिए वो मुनासिब नहीं है ना अफगानी अवाम की मफाद में और न पाकिस्तान की मफाद में। उनको इस तरह नहीं कर लेना चाहिए। एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि अफगान तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने जो पंजाब में एक वाक़या हुआ है, वहाँ पे एक मजहबी तंजीम और पुलिस के दरमियान क्लैशेस हुए हैं और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने उस मजहबी तंजीम के हक़ में भी है। तो ये जो मामला है, इस पे हम वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और अब हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर जनाब सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब से, और कुछ अहम सियासी और कानूनी मामलात हैं उस पर उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो पिछले चंद दिनों से पंजाब में एक मजहबी तंजीम है तहरीक लब्बैक, ये सड़कों पे निकली हुई थी और इनके साथ बाज़ इतलात ये थी कि इनसे रब्ता भी हुआ है, इनसे मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और फिर एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन हुआ, उसमें पुलिस का भी नुकसान हुआ और ये मजहबी तंजीम का दावा है कि इनके भी कुछ लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप पंजाब मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, क्या वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे थे, और अगर हो रहे थे तो वो मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए? देखें, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मुज़ाकरात वाली बात तो दुरुस्त नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, अलबत्ता राब्ते ज़रूर हुए हैं। कुछ लोगों ने ख़ुद उनसे रब्ता किया और कई लोगों के साथ उन्होंने भी रब्ता किया, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब से, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से उनका रब्ता हुआ, ख्वाजा साद रफ़ीक और अशरफ ताहिर अशरफी साहब से, मौलाना से भी मुझे मालूम हुआ कि उनका रब्ता हुआ है। मेरे साथ भी डॉक्टर शफीक अमीनी साहब उनके हैं, जो कि KPK के उनके सरबराह हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और इसी तरह से मौलाना बगदादी साहब हैं, जिनका कराची से तल्लुक़ है। तो मेरे साथ भी उनका रब्ता हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुतअद्दिद बार एहतजाज किए हैं और हर बार उनके साथ मुज़ाकरात भी होते रहे और किसी न किसी जगह पे जाके मामला जो है वो सेटल होता रहा। तो उनसे ये ज़रूर कहा गया इस राब्ते में कि आप इस एहतजाज या लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दें। इसमें जो है बावजूद जो है वो कामयाबी नहीं हुई और इसमें तशद्दुद जो है वो दाखिल हो गया और इसमें फिर नुकसान हुआ। उन्होंने भी, उनके कारकुनों ने भी पुलिस के लोगों के ऊपर जो है वो यानी मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं, बिल्डिंग्स को, गाड़ियों को जलाने के और फायरिंग के। तो ये रब्ता ज़रूर हुआ उनसे और उनको ये रिक्वेस्ट ज़रूर की गई कि वो इसको कॉल ऑफ कर दें, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो उसकी एक वजह ये भी है कि कोई मुतालबात ही नहीं थे। वो सिर्फ़ ये लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद आना चाहते थे और इस्लामाबाद में एक गैर मुल्की एक फ़ॉरेन एम्बेसी जो है वहाँ पे वो अपनी याददाश्त पेश करना चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी कि उनको
اسلام آباد تک مارچ کرنے دیا جائے یا اسلام آباد میں وہ داخل ہوں یا وہ جو فورن ایمبیسیز کا ایریا ہے وہاں پہ جائیں. تو یہ صورتحال تھی. اچھا رانا صاحب، یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کہ 2014 میں بھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پنجاب میں تو ایک ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا تھا، اور اب 10-11 سال گزر چکے ہیں تو ابھی بھی اس کا بار بار ذکر آتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس مرتبہ اگر ان سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لیتے؟ یقیناً آپ درست کہتے ہیں کہ اسلام آباد آنا اور ایک اہم مغربی ملک کے سفارت خانے تک پہنچنا، اس کی تو حکومت اجازت نہیں دے سکتی. لیکن کل ہم نے یہ سنا کہ وہ خود اپنا جو کنٹینر تھا وہاں سے بار بار لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہے تھے جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کر لیے جاتے تو یہ اتنا نقصان نہ ہوتا. نہیں دیکھیں، بات کرنے، نیگوشیٹ کرنے اور معاملات کو گفتگو کے ذریعے سلجھانے والی بات جو ہے، اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. یہ تو کسی صورت بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ مؤثر نہیں ہے یا یہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ جن اعلانات کی آپ بات کر رہے ہیں اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے. کل رات کوئی تقریباً 1-1:30 بجے بھی میرا ان دونوں صاحبان سے جن کا آپ نے ذکر کیا، میں نے ذکر کیا ہے، تو ان سے میرا رابطہ ہوا، اور میں نے اس وقت بھی ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو جو ہے وہ، بلکہ کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس یعنی غزہ کے شہیدوں سے یکجہتی مارچ جو ہے اس کو آپ اپنے ملک کے شہداء کے ساتھ یکجہتی کے نام پہ اسے ختم کر دیں یا کم از کم مؤخر کر دیں، اور اس کے بعد میں بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر لیں. غزہ کا مسئلہ تو چلو جس انداز سے بھی ہے وہ حل ہو گیا. تو اب ہمیں جو ہے وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ اس طرح کا حالات جو ہے وہ پیدا نہیں کرنے چاہیے. تو کل جو افغانستان کا واقعہ ہوا جس میں ہمارے شہداء کے خون کا حساب چکایا گیا، مقدس خون کا حساب چکایا گیا، تو میں نے تو یہ بھی اپیل کی تھی کہ آپ اسی کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کے طور پہ اس کو کال آف کر دیں. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ کہاں پہ جو ہے وہ یہ بات سمجھنے سے جو ہے وہ آر رہی گئی ہے اور اس کو ریزالو نہیں کیا گیا. تو ورنہ یہ اب لانگ مارچ جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ یہ کل ہی ہونا تھا یا آج ہی ہونا تھا یا اس کے بعد اس کا کوئی موقع نہیں رہ گیا تھا، بلکہ پچھلے 2 سال سے غزہ میں تو ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ خون بہایا جا رہا ہے. تو یہ رات بھی بات ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ بات رانا صاحب ریزالو نہیں ہو سکی. آپ کی یہ شفیق امینی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، بغدادی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. آپ نے ان سے پوچھا کہ جب غزہ کے جو کانفلکٹ کے جو فریقین ہیں ان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، سیز فائر بھی ہو گیا ہے، تو پھر آپ کے اس مارچ کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ نے ان سے پوچھا نہیں تھا؟ کیونکہ یہ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جب وہاں پہ امن معاہدہ ہو گیا تو نہیں ان سے بالکل ان سے پوچھا، بلکہ ان کے ساتھ آرگو کیا کہ بھئی اب وہ معاملہ تو چلیں جس طرح سے بھی ہے، ہماری اس کے اوپر اطمینان ہے یا نہیں ہے، لیکن چلیں ایک یک طرفہ جو خون ریزی ہو رہی تھی 2 سال سے، یک طرفہ جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس ظلم کی مثال دنیا کی تاریخ سے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو اب چلیں وہ ایک یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ بات ختم ہو رہی ہے. تو وہ اب آپ کو اس ایشو کو جو ہے وہ اب اس طرح سے نہیں اٹھانا چاہیے، اور اسلام آباد تک جانا جو ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. تو یہ ان کے ساتھ آرگو کیا اور یہی ان کو کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے شہداء کے جو ہے وہ نام کر کے تو اس کو مؤخر کر دیں. لیکن بہرحال یہ بات جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں نہیں ریزالو، حالانکہ اس میں کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا. یعنی دیکھیں نا، یعنی بات ناکام یا الجھتی تو تب ہے نا کہ جب ہو کہ جی ایک فریق یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا فریق اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. اس میں تو کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا. صرف وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے، اور وہ لانگ مارچ جو ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے
جو ہے وہ کر لیا، اس کے بعد اس کو مؤخر کر دیا جاتا. لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر اتنا زیادہ زور دینے کی ضرورت تھی کہ یہ لانگ مارچ ہونا چاہیے. اب یہ بتائیں رانا صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا میں ایک تبدیلی ہوئی ہے اور وہاں پہ آج ایک نئے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو منتخب کیا اسمبلی نے، لیکن ان کا حلف نہیں ہو رہا. گورنر خیبر پختونخوا کا موقف ہے جی کہ میں نے تو جو وزیر اعلیٰ تھے پہلے علی امین گنڈاپور، ان کا استعفیٰ قبول ہی نہیں کیا. تو اب کیا صورتحال بنتی ہے جب گورنر جو ہے وہ ایک چیف منسٹر کا استعفیٰ قبول نہیں کرتا اور اسپیکر جو ہے وہ ایک نئے چیف منسٹر کا الیکشن کروا دیتا ہے، اپوزیشن اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے، تو معاملہ پھر عدالت میں جائے گا. تو ماضی میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، تو کیونکہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں تو آپ کی قانونی رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ تو ساری جو ہے وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں اور لیگل معاملات میں جو ہے وہ کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی بات نہیں ہوتی، موقف ہوتا ہے. آپ کا ایک اپنا موقف ہے، میرا ایک اپنا موقف ہے، تو اس میں بھی دونوں فریقین کا موقف ہے. ہمارا موقف بالکل یہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست موقف ہے کہ جب تک وہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا تھا اس وقت تک اسپیکر کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلانا چاہیے تھا. چلیں ان کا بھی ایک موقف ہے کہ جی استعفیٰ ہو گیا، جب اناؤنس کر دیا تو استعفیٰ ہو گیا. اگر اس کے اوپر کوئی فریق عدالت میں جائے گا تو چلو عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، ہمیں وہ نہیں کرنے دیا، ہمارے خلاف یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو نو منتخب چیف منسٹر صاحب نے تقریر کی ہے، یہ کوئی چیف منسٹروں والی تقریر ہے؟ یہ اسمبلی میں کی جانے والی تقریر ہے. اور انہوں نے جن ارادوں کا ذکر کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک ریاست جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ ان معاملات کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے گی کہ ایک اتنا اہم صوبہ جس میں جو ہے وہ دہشت گردی کا عالم یہ ہے کہ آئے روز 11 جو ہے وہ افسر اور جوان جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، جنازے پڑے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک آدمی اٹھ کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ ہونے نہیں دوں گا، میں یہ ان دہشت گردوں کے خلاف میں کوئی آپریشن کوئی کارروائی نہیں ہونے دوں گا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے. انہیں اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا چاہیے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک اور ایک پولیٹیکل طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ریاست اور تمام ادارے جو ہے وہ چلیں، تو انہیں بھی کم از کم جو ہے وہ اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو نئے چیف منسٹر صاحب آئے اور ان کی تقریر کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو اگر وہ اصرار کرتے ہیں کہ میں ہی صوبے کا چیف منسٹر ہوں، تو کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ چلے گی؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چلنا. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے بھی ریزرویشنز ہیں تو پھر یہ صوبہ اور وفاق جو ہیں یہ اس کے درمیان تو پہلے ہی کافی فاصلے تھے، وہ فاصلے مزید بڑھ جائیں گے. ان کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ نہیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کون سی ریزرویشن ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی تو یہی ریزرویشن ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چلنا. چیف منسٹر صاحب کانسٹیٹیوشن پڑھیں، چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ قانون پڑھیں، لیکن وہ تو اپنے متعلق کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو یہ ہوں اور میں نے تو اسی طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے. وہ تو کسی عشق میں مبتلا ہیں اور اس عشق میں جو ہے وہ مرنے کی تمنا رکھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں تو پھر آئین اور قانون میں تو فٹ نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو وہ آئین اور قانون جس کے مطابق انہوں نے ایز چیف منسٹر ایکٹ کرنا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں. وہ آپ کے خیال میں ان کو کن قانونی مشکلات کا سامنا ہوگا؟ دیکھیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی قانون کسی آئین کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا، میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون ہی نہیں کرنا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبائی حکومت جو ہے، بھلے 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری انڈیپینڈنس ہے اور بہت سارے معاملات میں صوبائی حکومت جو ہے وہ خود مختار ہے اور خود مختار ہونا چاہیے صوبائی حکومتوں کو، لیکن
ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بالکل جو ہے وہ کہے کہ جی میں نے اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا. یہ تو پھر جو ہے وہ ایک میوٹنی کے مترادف چیز ہے جو انہوں نے تقریر آج جو انہوں نے کی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بھلے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش تو کرے گی کہ ان معاملات کو جو ہے وہ بگڑنے سے بچایا جائے، لیکن اگر ان کا کنڈکٹ اپنی تقریر کے مطابق ہی رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک صوبائی حکومت کے سربراہ کے طور پہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا سے بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج جو اسمبلی میں تقریر کی ہے وہ میوٹنی کے مترادف ہے. یعنی کہ میوٹنی کا مطلب یہ ہے بغاوت کے مترادف ہے، اور اگر وہ پہلے ہی دن وزیر اعلیٰ بننے کے فوراً بعد وہ میوٹنی پہ اتر آئے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کا خیال ہے کہ پھر ان کا چلنا مشکل ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.